السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ نبی رحمت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز سورۃ الملک کی چند آیات کی تلاوت کریں گے اور تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اور پڑھیں گے اور انشاءاللہ تلفظ کی ادائیگی ٹھیک کریں گے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نشانات دیکھ رہے ہیں، گول دائرے، چوکور، ڈبے، یہ پہلے سے غلطی سے نشاندہی کر دی گئی ہے تاکہ آپ ان پر ضروری اور خاص طور پر توجہ فرمائیں۔ یہاں پر اکثریت کی تعداد کے اندر خواتین و حضرات غلطی کرتے ہیں، یہ اس لیے ساتھ ساتھ میں نے پہلے ہی نشان لگا دیے ہیں، باقی میں انشاءاللہ مزید آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا رہوں گا۔ تا زبر تا، با کھڑا زبر با، یہ با کھڑا زبر با جو ہے یہ ایک انگلی کی مقدار کھینچ پڑیں گے، یعنی یہ ساکت تک کھینچ کے ادا کریں گے۔ تبا، با کھڑا زبر با، تبا، را کو اوپر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو را کو اوپر پڑھا جائے گا، را زبر را، تبا را، تبار، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، کل۔ یہ الف لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ زال یا زیر دی، زال یا زیر دی ایک انگلی کی مقدار کھینچ پڑھیں گے۔ تبارک الذی، تبارک الذی، با زیر بی، یا زبر یا، بی یا، دال زیر دی، بی یا دی، ہا لام زیر ہل، ہا لام زیر ہل، یہ الف لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ ہا لام زیر ہل، ٹھیک ہے جی، بیدی ہل، اور یہ ہا جو ہے یہ ہا سینے سے پڑھیں گے، ہا کی ادائیگی جو ہوگی یہ سینے سے ادا ہوگا۔ بیدی ہل، میم لام پیش مل، کیا پیش کو، بیدی ہل ملک، بیدی ہل ملک۔ یہ آپ زا دیکھ رہے ہیں، یہ زا کے معنی ہے کہ یہاں نہ ٹھہرا جائے، یہاں سے گزر جانا چاہیے، یعنی یہاں پر آپ وقف آپ نے نہیں کرنا ہے، یہاں پر آپ نے ملا کے ہی پڑھنا ہے۔ بیدہ الملک و ہوا، آپ ملا کے ہی پڑھیں گے۔ واو زبر وا، ہا پیش ہو، ہا، ہا کی ادائیگی سینے سے ہوگی۔ واو زبر وا، ہوا، ہوا، اعلی، عین زبر آ، عین کی ادائیگی حلق سے ہوگی، آپ ساتھ ساتھ اسی پریکٹس کریں۔ عین زبر آ، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا ایک انگلی کی مقدار کھینچ پڑھیں گے۔ اعلی، اعلی، کاف لام پیش کل، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، کلی، یہ ڈنڈی والا کاف کہلاتا ہے، اسے باریک پڑھا جاتا ہے۔ کلی، شین یا زبر شئی، شین یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان، شئی ان، شئی ان۔ قاف زبر قو، قاف کی جو ادائیگی ہے اس کی زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کے ساتھ لگے گی تو قاف ادا ہوگا۔ یہاں پر اکثر خواتین و حضرات ڈنڈی والا کاف پڑھ رہے ہوتے ہیں، باریک کاف پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر قاف پڑھنا ہے، قاف کو موٹا اور اوپر پڑھا جائے گا۔ قاف زبر قو، دال یا زیر دی، قدی، دال یا زیر دی ایک انگلی کی مقدار کھینچ پڑھیں گے۔ را پیش رو، قدیرو، قدیرو، آگے وقف قدیر۔ اب آگے آیت ختم ہو گئی ہے، لام الف آ گیا، لام الف کے معنی ہیں آپ آیت کے بیچ میں آ جائے لام الف تو نہ ٹھہرا جائے، آیت کے اوپر آ گئے تو آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ نون چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نون، اسے نون قطنی کہتے ہیں، یہ چھوٹا نون ہے۔ اگر آپ نے یہاں وقف کرنا ہے تو آپ قدیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو اس صورت میں آپ یہ الف کے اوپر لام سے پہلے اگر الف آ جائے، لام زبر سے پہلے الف آ جائے تو آپ یہاں پر الف کے اوپر زبر لگا کے اس کو پڑھیں گے۔ الذی، الذی آ جائے، الذین آ جائے تو لام سے پہلے جب بھی الف آئے گا، یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، تو اس صورت میں آپ لام کے اوپر جب الف آئے گا تو آپ نے الف جو خالی آئے گا تو آپ نے اس کو زبر لگا کے الذی کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے، جیسے قدیر آپ نے یہاں وقف کیا
قدیر نل لذی، پھر آپ نے اس صورت میں نون لام زیر نل پڑھیں گے، نون لام زیر نل، کیوں نون کے نیچے زیر ہے، نون لام زیر نل، لام زبر لا، نل لا، نل لا، اس صورت میں پھر آپ یہ الف نہیں پڑھیں گے، اس صورت میں آپ پھر یہ نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اس کو پڑھا، یہاں آپ نے قدیر پہ وقف نہیں کیا، اب ملا کے پڑھیں گے قدیر نلذی، اس صورت میں آپ یہ نون پڑھیں گے، نون لام زیر نل، لام زبر لا، نل لا، اس صورت میں آپ یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ تو اگر آپ نے یہاں وقف کیا قدیر، تو اس صورت میں آپ نے یہاں نون نہیں پڑھا، آپ نے وقف کر لیا، تو پھر آپ یہ الف لام سے پہلے، لام زبر سے پہلے الف خالی آ جائے تو آپ الف کے اوپر زبر لگا کے الذی کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن مجید کے اندر بہت سی جگہوں پر ہے، جو خالی آتا ہے تو اس کو پھر ملا کے اسی طرح پڑھا جاتا ہے، الذی آئے گا لکھا ہوا یا الذین۔ ٹھیک ہے جی، زال یا زیر دی ایک انگلی مدار کھینچ کے پڑھیں گے، قدیر نلذی، یہ آپ نے ملا کے پڑھا۔ اگر آپ نے وقف کیا قدیر الذی، پھر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، یہاں پر آپ نے آج میں وقف کیا تو الذی کر کے پڑھیں گے۔ خوف، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف لام زبر قل، قاف لام زبر قل، قاف آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قاف کے اوپر دو نقطے ہیں، اسے موٹا پڑھیں گے، قاف، قاف لام زبر قل، میم واو زبر مو، قل مو، قل مو۔ اب یہ الف لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے، میم واو زبر مو، تا زبر تا، خلق الموت، خلق الموت، واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، اس صورت میں آپ یہ الف لکھنے کی صورت میں ہیں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے، واو لام زبر ول، ہا زبر ہا، ہا کی ادائیگی حلق سے ہوگی، ہا، ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ واو لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ تا زبر تا، والحیات، والحیات، لام زر لی، یا با زبر یب، لی یب، لام پیش لو، لیب لو، واو زبر وا، لیب لو وا، چاب میم پیش کم، لیب لو کم، لیب لو کم، حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، ایو، یا کو کلیئر پڑھیے، ایو، چاب میم پیش کم، ایوکم، ایوکم، حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زبر اح، ہا حلق سے ادا ہوگا، ہا، آپ نے یہاں پر ہا کی ادائیگی کرنی ہے، حمزہ ہا زبر اح، سین زبر سا، نون پیش نو، احسنو، احسنو، عین زبر آ، عین کی ادائیگی بھی حلق سے ہوگی، عین، عین زبر آ، میم زبر ما، عاما، لام دو زبر لن، عملن، آگے وقف، عملا، آگے وقف کرنے کی صورت میں عملا ہو جائے گا، لام علی زبر لا ہو جائے گا، ایک حمزہ خالی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آگے تو بے وقف لازم ہے، یہ تو بے وقف لازم ہے، ہر صورت آپ نے یہاں وقف کرنا ہے۔ احسن و عملا، اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو عملوں پھر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ملانے کی صورت میں عملوں وہو اس طریقے سے پڑھیں گے، لیکن یہاں تو آگے آپ نے یہاں وقف لازم کرنا ہے، لازمی۔ واو زبر وا، ہا پیش ہو، ہا کی ادائیگی سینے سے ہوگی، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، یہ الف لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے، واو لام زبر ول، واہو ول، عین زبر آ، عین کی ادائیگی حلق سے ہوگی، عین، عین، عین زبر آ، زا یا زیر زی، زا یا زیر زی، ایک انگلی کی مقدار کھینچے پڑھیں گے، زال لام پیش ذل، زال لام پیش ذل پڑھیں گے تو یہ الف لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے، زال لام پیش ذل، غین زبر غا، فا واو پیش فو، فا واو پیش فو، فا واو پیش فو، ایک انگلی کی مقدار کھینچے پڑھیں گے، غفو، را پیش رو، غفور، آگے وقف، غفور، آگے آیت ختم ہو گیا تو آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں، آیت کے اوپر لام الف آ جائے اور اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، لام الف کے معنی یہی ہے کہ آیت کے اوپر آ جائے تو آپ وقف کر سکتے ہیں، آیت کے بیچ میں آ جائے تو آپ وقف نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک کر سکتے ہیں، اکثریت علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ آپ لام الف آیت کے بیچ میں آ جائے تو وقف نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کامنٹس کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز خیر و عافیت رہی، اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔